حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ جو رشتہ ذلت کا باعث بن جائے، جو عزت کی جگہ ذلیل کرنے لگے، ایسے رشتے کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے، پھر چاہے وہ بہت عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی عزت کی توقع نہ رکھیں جو آپ کی عزت غیروں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، ارادہ بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجیے اپنی آواز کو مدھم اور لہجہ کو نرم رکھیں۔ ہمارے بہت سے مسائل صرف اتنا کر لینے سے حل ہو سکتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آ جائے۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ ضرور دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ جب کبھی سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ کسی کی خوشی میں شریک نہ ہو بلکہ اس کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ، نہ کہ اس کے دکھ کی وجہ بنو۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کا انتظار مت کرو۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ جہاں صداقت و خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم کسی سے جب رشتہ توڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہم وجہ بھول جاتے ہیں مگر لا تعلقی قائم رکھتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو